موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو کہ کرونا کی وبا ہمارے ملک میں بھی پھیل چکی ہے، اتنی اموات بھی ہو چکی ہیں، طواف کعبہ بھی رک چکا ہے، بہت بڑی بات ہے یہ، لوگ ڈرے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ آنے والے ہیں؟ جی علی، مولا کے کرم سے لگ بھگ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے مجھے متواتر اس پہ پروگرام کرتے ہوئے، اور 1 جنوری سے میں نے یہ بات کہی تھی. تو اب ماشاءاللہ صرف پاکستان نہیں بلکہ جہاں جہاں مجھے سنا جاتا ہے وہ لوگ جو شاعر حضرات ہیں وہ اسی جملے پہ جو آپ نے کہا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ آنے والے ہیں. انہوں نے شاعری کرنا شروع کی، لوگوں نے منقبت پڑھنا شروع کی، کلام لکھے، مالک نے بڑی عزت اور پذیرائی دی. اگین ان کا احسان. کم ٹو دی پوائنٹ جو آپ نے سوال کیا ہے، کہنے کو بہت کچھ ہے اس میں، اور میں مسلسل اور مستقل اس پہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں مجالس کے دوران جو نشستیں میرے اپنے پیج سے جاری ہیں. آپ نے طواف کعبہ کی بات کی، میں اس میں ایک ایسا جملہ کہوں گا جو اب تک بہت سی نشستیں کرنے کے باوجود میں اپنے چینل پہ ابھی تک نہیں کہہ سکا، حالانکہ گھنٹوں کی گفتگو ہو چکی ہے وہاں پہ. وہ میں آج آپ کے چینل کے توسط سے کہنا چاہوں گا، ایک بہت بڑی نشانی ہے. مالک نے فرمایا، مولا کی حدیث میں یہ ملتا ہے کہ ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. یعنی جب بادشاہ کا ظہور ہوگا توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. آپ کے اور ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ لوگوں نے شاید اس کے اوپر اس انداز میں توجہ نہیں کی. میری یہی کوشش ہے کہ میں صرف اس طرف توجہ دلواؤں، اور میرا کوئی کام نہیں ہے. آپ اور ہم جب بھی کسی ایسی چیز میں مبتلا ہوتے ہیں جہاں ہمیں لگے کہ اب ہمیں اس کی توبہ کر لینی چاہیے، یعنی دنیاوی لحاظ سے ہم نے کوئی کام کیا، تو توبہ کے لیے ہمارے پاس اللہ کا دروازہ ہے جو کہ آل محمد ہے، اور خود آل محمد کا دروازہ ہے جو کہ ان کے وہ ظاہری مقامات ہیں جنہیں ہم مقامات مقدسہ کہتے ہیں. تو یا تو وہ ہم توبہ کرنے کے لیے اور مزید فیض لینے کے لیے ہم مشہد جاتے ہیں، ہم قم جاتے ہیں، ہم کاظمین جاتے ہیں، ہم نجف جاتے ہیں، ہم کربلا جاتے ہیں، اور یا ہم مدینہ جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں. یہی وہ مقامات ہیں جو ہمارے لیے، مخلوق کے لیے توبہ کے دروازے ہیں. اور اس پرٹیکولر اس سینیریو میں جس سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، جو کہ پوری دنیا میں یہ کووڈ-19 کرونا کی وجہ سے جو ایک سینیریو کریٹ ہوا، اس میں جہاں باقی چیزیں، جہاں مارکیٹس بند ہوئیں، بازار بند ہوئے، دفتر بند ہوئے، باقی سب چیزیں ہوئیں، وہاں ہم نے غور نہیں کیا، ہم نے دیکھا نہیں، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں اور روزمرہ کے معاملات میں اتنے مصروف ہیں کہ اچانک سے ہی اللہ نے مخلوق کے لیے توبہ کے دروازے بند کرنے شروع کر دیے. خانہ کعبہ کے طواف سے لے کے مدینے میں بادشاہ کے روضہ اقدس سے لے کے تمام مقامات مقدسہ جن کے میں نے نام لیے ہیں، صرف وہی نہیں، وہاں سے لے کے آپ کے گلیوں، شہروں، کوچوں، بازاروں میں موجود مسجدوں اور امام بارگاہوں تک کو تالے لگنے شروع ہو گئے. یہی تو وہ جگہ تھیں جو لوگوں کے لیے ایک توبہ کے دروازے تھے کہ ہم جاتے تھے. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے توبہ نہیں کر سکتے، لیکن میں مولا کے ایک بہت بڑے فرمان کی طرف لوگوں کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ ہو کیا رہا ہے. ہم اگر اس طرف تھوڑی سی توجہ دیں، صرف یہی نہیں کہ خانہ کعبہ میں طواف حرم کعبہ رک گیا، مقامات مقدسہ پر زیارات روک دی گئیں، بلکہ آپ کو میں آج کی اس تاریخ میں جب بیٹھے ہیں کہ 16 اپریل میں جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، تو تازہ ترین میں آپ کو یہ رپورٹ دوں کہ سعودیہ عرب میں بالخصوص مکہ اور جو مدینہ اور اس سے مہلکہ جو مقامات ہیں وہاں پر آرمی کو ڈپیوٹ کر دیا گیا ہے، اور کم و بیش 13 سے زیادہ جو کراؤن فیملی کے جو پرنس ہیں اور اسی طرح ان کے وزراء ہیں وہ پردہ سکرین سے بالکل غائب ہیں. ان کے جو ولی عہد جنہیں وہ اپنا کہتے ہیں، ان کے کنگ کے جو بیٹے ہیں جو ان کے بعد نومینیٹڈ ہیں فور دی کراؤن،
محمد بن سلمان وہ پردہ سکرین سے نہ صرف آف ہیں بلکہ یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ان کے اوپر کچھ اٹیک کی خبریں بھی ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ زخمی ہیں یا بٹ سو ایور. اسی طرح جو ان کے کنگ ہیں ان کے بارے میں بھی اس قسم کی باتیں کہنا چاہتے. تو وہاں پر آرمی کا ڈپیوٹ ہو جانا یہ ایک بہت بڑی علامت ہے, ایک بہت بڑی چیز ہے جسے میں اپنی نشستوں میں بھی بیان کر رہا ہوں. تو پوری دنیا کا جو سینیریو ہے وہ ہمیں اس طرف لے کے جا رہا ہے. ہمیں صرف اپنی بصیرت اور بصارت کو, دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور ایمان کو مکمل کر کے کسی اور سے نہیں خود سے ہی کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ آنے والے. قبلہ اگر وہ آنے والے ہیں تو مومنین کو کیا آپ میسج دیں گے کہ وہ امام کی نصرت کے لیے کیا تیاری کریں؟ بالکل ایک ایسا سوال جو کہ ضرور ہونا چاہیے. علی اگین میں بات کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے ممبر سے وابستہ ہر ذاکر, ہر خطیب نے گفتگو کی ہے, منتظرین ولی العصر کے حوالے سے, ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے. ہر شخص یہ بیان کرتا ہے کہ منتظرین کو یہ کرنا چاہیے. کچھ دعائیں مخصوص ہیں, ان دعاؤں کی تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے. شب جمعہ کے اعمال اور اس طرح اور بہت کچھ ہیں. اور اسی طرح اپنی ذات اور اپنے کردار کو بہتر کرنے کے لیے میں کہوں گا آپ یہ سب کام کریں, بہت اچھی بات ہے, ضرور کریں. آپ کی شخصیت کو بہتر ہونا چاہیے اندر سے باہر سے. لیکن ہمارے لیے حجت وہ ہے جو میرے مولا نے فرمایا. تو ایک دو نہیں, میرے پاس ایسی درجنوں احادیث ہیں جس میں میرے مولا نے یہ کہا ہے کہ تم انتظار کرو, تم انتظار کرو. اللہ بھی منتظر ہے, تم بھی انتظار کرو. میرے مولا نے بنیادی طور پر اپنے قائم کے ظہور کے لیے انتظار کا حکم دیا ہے کہ انتظار کرو. ہم نے دراصل انتظار کی کیفیت کو نہیں سمجھا. آپ کے خالص, میں بالکل پیورلی آپ کے کوشچن پہ کھڑا ہوں, لیکن صرف اس کو غور سے میں اپنے سامعین سے بھی کہوں گا کہ سماعت فرمائیے گا. مولا نے حکم دیا ہے کہ انتظار کرو. ہر حدیث کا متن یہی ہے کہ انتظار کرو. ہم نے اس انتظار کو نہیں سمجھا. میں اس کو صرف تعبیر کرنے کے لیے کہوں گا کہ ظاہری طور پر آپ کے والد صاحب آپ کے گھر سے دور چلے جائیں, آپ بیٹے ہیں, آپ بیٹی ہیں, آپ اپنے باپ کا انتظار کیسے کریں گے؟ ہر وہ رات کہ جس کی صبح ہونی ہے آپ کی آنکھیں دروازے پہ ہوں گی کہ ہمارا باپ اب آیا یا اب آیا. خود کو ایک ایسے دور میں محسوس کیجئے کہ جب آپ کے پاس آپ کے والد سے رابطے کے لیے موبائل بھی نہیں ہے اور خط و کتابت کے لیے پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم خط لکھیں تو کہاں ڈالیں, کس پتے پہ بھیجیں تو ہمیں جواب آئے گا. بس یہ پتہ ہے کہ میرا باپ گیا ہوا ہے گھر سے, وہ کسی بھی وقت کسی بھی دن آ جائے گا. تو اب آپ جس رات سوئے ہیں اس کی صبح آپ کی اسی طرح انتظار کی کیفیت میں سب سے پہلی نظر دروازے پہ جائے گی کہ شاید صبح صبح دستک ہو اور سامنے میرا باپ کھڑا ہو. اسی طرح جو آپ دن گزاریں گے وہ شام نہیں ہوگی. ہر دروازے پہ آنے والی دستک آپ کو یہی پیغام دے رہی ہوگی کہ شاید اس دستک کے پیچھے میرا باپ ہو. اسے انتظار کہتے ہیں. میرے مالک نے انتظار کا حکم دیا ہی اسی لیے ہے. آپ پہلے انتظار کو سمجھیں کہ انتظار کیا ہے. آپ کی زندگی کا ہر لمحہ یہی سوچتے ہوئے گزرنا چاہیے کہ اگلا لمحہ آواز آ جائے گی اور میرا مولا ظہور فرما دے گا. اسی لیے انتظار کا حکم دیا ہے. تو اسی کو آپ عملی طور پر امپلیمنٹ کر لیں کہ جب آپ یہ سوچیں گے کہ جس دن سے میں گزر رہا ہوں وہ رات مولا آ جائیں گے, جس رات سے میں گزر رہا ہوں اگلا دن مولا آ جائیں گے. جب آپ اس انتظار کی کیفیت سے گزریں گے تو مجھے بتائیے کہ وہ دنیا کا نالائق سے نالائق بچہ بھی نہیں ہوگا جسے یہ پتا ہے کہ کل میرا باپ آنے والا ہے اور وہ کام کر رہا ہے جو اس کے باپ کو پسند نہیں ہے. یقیناً وہ وہی کپڑے پہن لے گا جو اس کے باپ کو اچھے لگتے تھے. وہ گھر کو ویسے ہی صاف کرے گا جیسا اس کا باپ دیکھنا چاہتا تھا. وہ اسی طرح نہا دھو کے, منہ ہاتھ دھو کے ویسے ہی تیار ہو کے بیٹھے گا جیسا اس کا باپ اسے دیکھنا چاہتا ہے. تو میں صرف یہی پیغام دوں گا علی کے اس بہترین سوال کے جواب میں کہ آپ اپنے آپ کو ایسے ہی تیار رکھیں جیسے آپ کا حقیقی باپ, آپ کا مولا ولی العصر بس اب آنے والا ہے.